جو لوگ حیات میں رسپیکٹ کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی جو ہے بڑی نظر ہوتی ہے ان کو۔ ایک دفعہ تکلیف میں آپ نے ماں کے پیر دبائے، والد کے پیر دبا کر دعا لیے، تو والد کی جو دعا ہوتی نا منہ کھول کر بیٹا تو کامیاب ہو جا، نہیں، والد سوچتا بھی ہے نا، وہ انٹریکشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ You do not need to move your tongue to interact with your اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آپ سوچتے ہیں that particular thought، وہ thought ہی communication ہے۔ جب جو دعا نکلتی ہے نا والد کے سینے سے، وہ دعا عرش کو ہلا دیتی ہے اور آپ کی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے اور امیڈیٹ آپ کو کامیابی نہیں ملتی ہے۔ والد کے حیات میں مل جائے بڑے قسمت والے ہیں آپ، لیکن والد کے انتقال کے بعد بھی چیلنج ہے، کامیابی کو چھونا ہی چھونا ہے آپ نے۔ ایک دفعہ کوئی ماں کی دعا لے لیا ہے، والد کی دعا لے لیا ہے، اس نے کامیابی کو چھونا ہی چھونا ہے، یہ میں پورے گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ اللہ نے وہ مرتبہ رکھا ہے والدین کا۔ قرآن میں والدین کا ذکر ہے اور ہم لوگ والدین کے ساتھ میں کیا برتاؤ کرتے ہیں۔ آج ہمیں دوست بڑے عزیز نظر آتے ہیں، یار نظر آتے ہیں، لیکن کوئی دوست آپ کا ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے والدین نے جو محنت کی ہے نا ڈے 1 سے لے کر آج تک، اور ہمیشہ آپ پر ہی ان کی نظر ہوتی ہے، آپ کی ہی فکر ہوتی ہے، اور ہم لوگ کتنا ایزی لے لیتے ہیں۔ آپ کی کامیابی سے آپ بھلے اتنا خوش نہیں ہوتے ہوں گے جتنا آپ کے والدین خوش ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت سارے بچے بولتے ہیں سر آپ والدین پہ ہی بہت بولتے ہیں، وہ ہماری بھی تو بات نہیں مانتے ہیں۔ نہیں، پہلے آپ ان کی بات مانیں، آپ کو بھی جینے کا رائٹ ہے۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ آپ کا ہی بھلائی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں آپ فون استعمال کم کریں، تو آپ فون استعمال کم کریں۔ فون آپ 18 گھنٹے استعمال کرتے ہو، 18 گھنٹے آپ کی دیوانگی کتابوں میں ہونی چاہیے، علم کو لے کر ہونی چاہیے۔ ہم فونوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں، ہم دوستوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں، ہم زنا میں وقت ضائع کر رہے ہیں، گناہوں میں ہم ملوث ہیں۔ والدین کی بات سنیں۔ ایک دفعہ والدین جب انتقال کر جائیں گے نا، اللہ بڑی لمبی عمر دیں آپ کے والدین کو، جن کے بھی والدین باحیات ہیں، لیکن تھوڑا سا تصور کریں کہ آج انتقال ہو گیا آپ کے ابو کا، آپ سوچیں گے کہ میری تو دنیا ہی چلے گئی، ابھی کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس میں۔ امی کا انتقال ہو گیا، قبرستان ہو جائے گا گھر، محل رہے گا آپ کا 10 کروڑ کا، لیکن وہ 10 کروڑ کا گھر بھی قبرستان ہو جائے گا۔ اس کی جو خوبصورتی ہے نا، گھر کی جو رونق ہے، وہ پوری رونق چلے جائے گی۔ جب ہے کوئی قدر ہی نہیں ہے، فری میں ملے ہے نا، جب چلے جائیں گے تب پتہ چلے گا۔ عید آئے گی پتہ چلے گا، امی ہوتی تو شیر خورما بناتی تھی، سوئیاں بناتی تھی، صبح صبح جو ہے روٹی بناتی تھی۔ 8 بچے تو 8 بچے کا نام لے کے اس کو یہ چیز پسند، اس کو یہ چیز پسند، اس کو پاپڑ پسند، اس کو گوشت پسند، اس کو دہی پسند، اس کو اچار پسند، نام لے لے کر سب کے الگ الگ کھانے کھلاتی تھی۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ جب جانے کے بعد۔ اور جو لوگ حیات میں رسپیکٹ کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی جو ہے بڑی نظر ہوتی ہے ان پر۔ بہت سارے لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں جا کر ان کا رویہ کیسے تھے ان کے پیرنٹس کے ساتھ میں۔ آج صرف یہ لیکچر یاد نہ رکھیں آپ لوگ زندگی بھر یہ چیزیں یاد رکھیں اور وعدہ کریں آج آپ لوگ اپنے والدین کو کبھی تکلیف نہیں دیں گے۔ آپ کے والد کو میں یہاں سٹیج پر بلاؤں گا اور والد آنکھ میں آنسو لے کر کے، سینے میں تکلیف لے کر کے آپ کی شکایت کر رہے ہیں کہ میرے بچوں نے مجھے بدنام کر دیا، اور 1000 لوگ ہیں آڈیٹوریم میں۔ آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ کے والد آپ سے ناراض ہو کر کے رو رہے ہیں، پریشان ہیں؟ کبھی کوئی لڑکی اپنے باپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ ہاں، ماں رو رہی ہے پھر بھی دونوں سینے سے جو ہے لپیٹ لیتے ہیں، مل لیتے ہیں دونوں، امی مت روئیے، امی میں ہوں نہ کر کے۔ لیکن باپ صبر کرتا ہے، باپ صبر کیا جاتا ہے، صبر کیا جاتا ہے، صبر کیا جاتا ہے۔ لیکن آج کل کے جو باپ ہے وہ بھی ہمت ہار چکے ہیں، بچوں کی وجہ سے آنسو نکل آ رہے ہیں ان کے بھی۔ آپ لوگ اس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ سے اپنے کیریکٹر کو ڈیولپ کرنا سیکھو، اپنے والدین کو رسپیکٹ کرنا سیکھو۔